بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کل کا دور ایک جدید ترین اور سائنس سے بھرپور دور ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن سے ہم چاہ کر بھی خود کو دور نہیں کر سکتے۔ انہی میں سے ایک ٹی وی اور موبائل فون ہے۔ ٹی وی پر کئی سو ڈرامے اور فلمیں ہر روز ریلیز ہوتی ہیں۔ یہ ڈرامے اچھے ہیں یا برے، اسلامی نقطہ نظر سے مماثلت رکھتے ہیں یا نہیں، یہ الگ بات ہے، مگر ان کو دیکھنا صحیح ہے یا غلط، یہ سوال بہت ہی اہم ہے۔ ان میں سے کچھ ڈرامے اور فلمیں بہت ہی اسلامی ہوتی ہیں اور کچھ بہت ہی غیر اسلامی چیزیں دیکھنا تو ویسے ہی حرام ہے، مگر کیا حقیقی خدا پرستی پر مبنی ڈرامے بھی پابندی کے زیر اثر آتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ٹرکش ڈراما سیریل ارطغرل جیسے ڈرامے جو ایشیا کے ملکوں میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں میں بھی یکساں مقبول ہوئے، ان کو دیکھنا صحیح ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا ہی ایک سوال کشمیر سے ایک مسلمان شخص ارشاد میر نے کیا تھا۔ اس نے پوچھا، مجھے یہ جاننا ہے کہ ارطغرل ایک ٹرکش ڈرامہ ہے، اس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ایشیا میں مسلمان اس ڈرامے کو اتنا سراہتے ہیں کہ کوئی بھی کہے کہ مجھے یہ ڈرامہ پسند نہیں تو وہ شخص مسلمانوں کا مخالف تک شمار کر لیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ترک صدر اردوان اور پاکستانی سیاستدان عمران خان نے بھی بہت سراہا اور اس کی تعریف کی۔ دیوبندیوں نے اس کے خلاف خاص طور پر فتویٰ پاس کیا تھا اور کہا کہ اس ڈرامے میں نامحرم ایک دوسرے کو گلے لگاتے اور چھوتے ہیں، موسیقی ہے اور پھر کہانی بھی مستند نہیں۔ کیا آپ کی نصیحت ہے ان نوجوانوں کے لیے جو اس حرام ڈرامے کو دیکھتے ہیں؟ اور ایسا ہی سوال کشمیر سے ایک اور تصدق نامی شخص اور اتر پردیش سے حبیبہ مصباح نے بھی کیا اور پوچھا کہ کیا ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنا صحیح ہے یا نہیں۔ ناظرین، یہ تمام سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے ان کی ای میل پر پاکستان، کشمیر، بھارت اور دیگر کئی علاقوں سے لوگوں نے کیے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا، یہ تو چند سوال ہیں جو میں نے پڑھے، مگر مجھے سینکڑوں ایسے سوالات ملے جن میں ارطغرل کے بارے میں پوچھا گیا۔ میں اس سوال کا جواب دوں گا، مگر اس کو صرف ارطغرل تک ہی محدود نہ رکھیں۔ یہ میرا جنرل جواب ہوگا۔ میں میڈیا کی فیلڈ میں رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ 99% ڈرامے اور فلمیں حلال کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ کچھ کم حرام ہے اور کچھ زیادہ حرام، کچھ میں گناہ صغیرہ تو کچھ میں گناہ کبیرہ کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک ارطغرل کا تعلق ہے تو میں نے اس ڈرامے کے بارے میں کوئی زیادہ ریسرچ نہیں کی، اس لیے میں اس کی تمام تفصیلات میں نہیں جا سکتا، مگر میں نے کئی آرٹیکل پڑھے ہیں جن میں لکھا گیا کہ ارطغرل نے دنیا بھر میں تمام ریکارڈ توڑ دیے اور مقبولیت میں یہ ہالی ووڈ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ اس طرح مجھے اس ڈرامے کے بارے میں پتا چلا اور اس کو درجنوں زبانوں میں ترجمہ کر کے ریلیز کیا گیا۔ جو میں آرٹیکل سے پڑھ کر جانا ہوں، اس کے مطابق یہ مکمل طور پر اسلامی نہیں، کیونکہ اس میں خواتین بغیر نقاب کے ہیں تو یہ 100% حلال نہیں ہے۔ اس میں موسیقی ہے، اس میں گلے لگانے جیسے سین ہیں، مگر یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی طرح بھی نہیں۔ اس میں کوئی جسم کو نوچنے اور محبت وغیرہ کے سین نہیں۔ یہ گناہ کبیرہ پر مشتمل نہیں تو اس کو کم حرام کہہ سکتے ہیں۔ تو کوئی آپ کو یہ فتویٰ ہرگز نہیں دے گا کہ اس کو دیکھنا مکمل اسلامی ہے۔ مگر میں ایک اور قدم آگے جانا چاہتا ہوں اور کہوں گا کہ آج دنیا میں برائی پھیل چکی ہے، تو جس نے بھی اس ڈرامے کو نہیں دیکھا وہ آگے بھی نہ دیکھے، کیونکہ آپ اگر یہ ڈرامہ دیکھیں گے تو پھر کل ایک اور دیکھیں گے اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ فلموں سے بچے ہوئے ہیں تو بچے ہی رہیں، اس کی بجائے قرآن پاک پڑھیں اور احادیث پڑھیں، سیرت النبی پڑھیں، آپ اسلام کے مزید قریب ہو جائیں گے۔ I would like to go a step further, that what we have to realize that because of the evil that is spread throughout the world, anyone who's not watching serial, I would recommend this is haram for you, don't watch it at all. Please, if you're not watching movies because it's haram, if you're not watching serial, my recommendation is read the Qur'an, it will get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Read the Hadith, it will get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Read the Seerah, it will get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ دنیا میں لاکھوں مسلمان ہیں جو فلموں کے شوقین ہو چکے ہیں۔ کچھ ہوں گے جو ولگر فلموں کے شوقین نہ ہوں مگر وہ ہالی ووڈ کی فلمیں ضرور دیکھتے ہوں گے، یہ بھی حرام ہے۔ وہ پورنوگرافی نہیں دیکھتے ہوں گے مگر بالی ووڈ کی فلمیں ضرور دیکھتے ہوں گے جن میں عورتیں کم لباس پہنتی ہیں، اس میں گانے اور موسیقی ہے۔ جو ایسی فلموں کا شوقین ہو چکا ہے اس کے لیے یہ ڈرامہ کم حرام ہوگا بنسبت ان ولگر فلموں اور ڈراموں کے۔ اس میں کم سے کم ایک دوسرے کے جسم کو نوچنے کے سین تو نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بہت ہی زیادہ ان چیزوں میں ڈوب گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلمیں اور ڈرامے دیکھنا چھوڑ دے، لیکن اگر نہیں چھوڑ سکتا تو ایسے دیکھے جن سے کچھ سیکھنے کو تو ملے۔ So if such a person who's hooked on to the normal Bollywood movie and the normal Hollywood movie, or hooked on to the normal serials that you see in the Star TV or the Zee TV or the other serial, and all of them, almost all are haram, this is less haram than the Bollywood movies and the Hollywood movies. Surely there are no love making scenes, there may be a little bit hugging, that's what I'm told.
So based on that, if a person is hooked on, and he can, best option for people hooked on, stop seeing movies, that's the best. But if he cannot, then seeing such serial like Ertugrl is better than seeing the Hollywood and Bollywood serial. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैंने भी एक फिल्म देख रखी है। मैंने दी मैसेज नामी फिल्म देखी थी और ये मेरे नजदीक दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म है। इसका अदाकार एंथोनी क्वीन था। अगर आप फतवा मांगे तो मैं नहीं कहूंगा कि मैसेज फिल्म 100% शरई थी। इसमें भी मौसीकी थी। इसमें भी कुछ सीन औरतें दिखाई गयी जिन्होंने मुनासिब कपड़े नहीं पहने थे, मगर जिस तरह इसको बनाया गया वो तरीका इंतहाई जबरदस्त था। जो भी गैर मुस्लिम ये देखे वो लाजमी इस्लाम के कुछ करीब आ जाएगा। मगर फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% हलाल है। लेकिन आप अगर ड्रामे और फिल्में देखने के शौकीन हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप द मैसेज जरूर देखें। उमर सीरीज 30 अक़सात पर मुश्तमिल है। इसको कतर फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया। मैंने ये देख रखी है। ये भी 100% हलाल नहीं, मगर ये आजकल की फिल्मों से बहुत बेहतर है। इसमें कुरान और हदीस के हवाले दिए गए। ये इंतहाई जबरदस्त ड्रामे और फिल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह उमर सीरीज में तो ज्यादातर अहादीस इंतहाई दुरुस्त थी। अगर आपको फिल्मों और ड्रामे देखने का शौक नहीं तो फिर मैसेज और उमर सीरीज भी न देखें। अर्तुगरुल मैसेज और उमर सीरीज के मायार के मुताबिक नहीं, मगर सोचे कि एक औरत मिनी स्कर्ट में है और बाल खुले हैं तो क्या ये इस्लाम के मुताबिक हलाल है? इसके बजाय कोई न कोई वो चीज देखी जाए जिसमें ये वाहियात चीजें न हो। औरत के लिए पूरा जिस्म ढांपना पसंद किया गया। अर्तुगरुल में भी 100% सच्चाई नहीं होगी, 20% ही क्यों न हो, लेकिन अगर ये किसी को इस्लाम के करीब ले आए तो बेहतर है। बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों से तो ये सीरीज कई गुना बेहतर ही होगी। Yes, it is haram. Seeing Ertugrl is haram. But if you're hooked on, and if you're watching Bollywood movies, and if you're watching Hollywood movies, surely watching this and not watching that is better than not watching this and watching Hollywood movies. I'm very clear. Instead of watching a Hollywood or a Bollywood movie, I would prefer you stopping it, number one. If you can't stop because you're hooked on to serial, then watching Ertugrl is better than watching Bollywood and Hollywood. This in short, but yet it is haram, but surely it will be a lesser haram as compared to the Hollywood and Bollywood movies, and inshallah this may get you closer to Islam, and that time and maybe later on you may stop watching all these haram and then follow, and then reading the Qur'aan is the best, reading the Hadith is the best. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं मैसेज की तरह की कोई फिल्म बनाने का सोच भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दिन मैसेज से भी बेहतर फिल्म बनाऊं और इसमें तमाम शरीयत भी पूरी करूं। हम इसमें मौसीकी न लगाएं, इस्लामी साउंड इफेक्ट लगाएं। ये मुश्किल है, मगर हमने ये पीस टीवी में करके भी दिखाया, जहां कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं किया। इंसानों की आवाजें हैं और डफ का इस्तेमाल किया गया जो इस्लाम में हलाल है। मेरी दुआ है कि मैं एक दिन ये ख्वाहिश पूरी करूं और लोगों को इस्लाम के करीब लाऊं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।